बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सियासी मैदान से बहुत ही अहम खबरें आ रही हैं। इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि आने वाले यानी मुतवक्का इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, क्या इलेक्शन होंगे और अगला वजीर आज़म कौन होगा। इसके ऊपर मैं आपको इंतहाई अहम खबरें और मुखबरियाँ देने वाला हूँ कि अगला वजीर आज़म कौन होगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस मजबूरी के तहत होंगे। पीपल्स पार्टी मान चुकी है रिजल्ट को, उसके बदले में उनको क्या हिस्सा मिला है। और एक अहम खबर जो कि इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई है, बल्कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, वो है आदिल शाहजेब और मतीउल्लाह जान की लड़ाई। बहरहाल सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, मेरी एक इंतहाई एक अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई और ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो मैंने कहा कि कोई भी शख्स जो है, कोई ना कोई जो लीडर है, हमेशा कौम के लिए वो स्टैंड लेता है, वही जो है किसी न किसी स्टैंड लेके खड़ा होता है। तो उसने कहा कि नहीं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा अहम है। अगर जिस मुल्क का आप उठा के देख लें, जहाँ पे इदारे मजबूत होते हैं, वहाँ पे मुल्क तरक्की करता है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इमरान खान जा चुके हैं, नवाज शरीफ आ चुके हैं, और जो भी होगा वो इंस्टीट्यूशन के अंडर कंट्रोल, उसके कंसेंट, उसकी मर्जी और उसकी छत्र छाया के अंदर होगा। तो ये बात तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। अब अगला ये सवाल है इलेक्शन का कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इलेक्शन होंगे। अभी भी बहुत से लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और कोई ये कह रहा है कि जनाब आरिफ अलवी यानी सदर को इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, जिसने डेट दे दिया, तो फिर और किसको नज़र आने चाहिए। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो इस पाकिस्तान में कम अज़ कम किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी करेगा, और इदारों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों किया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान उस वक्त किया गया जब IMF की टीम पाकिस्तान आ रही थी या पहुंच चुकी थी। उस वक्त उनको ये बताया गया कि जनाब इलेक्शन जो है वो फरवरी में होने जा रहे हैं, और उसके लिए ईवान सदर का चक्कर भी लगाया गया और मामलात को तरीके से तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा और बाकायदा प्लानिंग के साथ इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया। अब IMF की जो जो रिव्यू है, जो नेक्स्ट रिव्यू है, वो रखा गया है इलेक्शंस के बाद फरवरी में। अगर मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो IMF का मुआहदा जो है वो खटाई में पड़ जाएगा, और उसके नताइज हम इससे पहले भुगत चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर। तो पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर है, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है और अगर आपने आलमी ताकतों को सेटिस्फाई करना है जो कि मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, अगर आपने अपने दोस्त ममालिक को जो है उनको मुतमईन करना है जो कि इस मुल्क के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुके हैं, तो फिर आपको इलेक्शंस हर हाल में करवाने पड़ेंगे। और जो भी इसमें ताखीर करने की कोशिश करेगा, मेरे ख्याल से वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और जो वहम डाल रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो जिस भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं या हमदर्दी रखते हैं या जिनकी हमायत में वो व्लॉग्स करते हैं, ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ वो अपने वोटर, सपोर्टर और पार्टी को पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ये बात अब तय हो चुकी है कि इलेक्शंस हर हाल में होने हैं। ना सिर्फ इलेक्शन होने हैं, बल्कि आपको इलेक्शंस के फौरन बाद जुलाई तक जो है प्रॉपर्टीज की कीमतों में भी बूम नजर आएगा, और जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाई जाती हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो सब की सब चीजें आपको एक तरह से दौड़ती हुई नजर आएंगी। अब अगला सवाल यह है कि वजीर आजम कौन। इस बात का भी फैसला हो चुका है कि इस मुल्क की बाग दौड़ जो है वो मियां नवाज शरीफ संभालेंगे। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि माजी के तल्ख
جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور نواز شریف کے، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف گئے، سیاست سے شریفوں کا نام ختم، اب کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ معاملات سارے کے سارے الٹے پاؤں چل کے اور وہ دوبارہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ اب جتنے بھی اسلام آباد کے سفارتی حلقے ہیں ان سے اگر متوقع وزیر اعظم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ واضح طور پہ میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اکانومی، جس طرح میں نے آپ کو انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہونے کی بات کی، اس وقت ادارے کی سب سے بڑی پریورٹی جو ہے وہ معیشت ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو میاں نواز شریف جو ہے وہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس وقت دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ لاڈلا سے لاڈلا پلس بن چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے بہتر آپشن موجودہ اس وقت جو موجود ہیں ان میں جو نظر آ رہا ہے وہ بھی میاں نواز شریف ہی ہیں۔ ان کو اسی حساب سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عدالت سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اچھا اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے، ہم یہ سن رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے کہ شہباز شریف کو بنا دیا جائے، کیونکہ شہباز شریف کو کنٹرول کرنا آسان ہے، شہباز شریف کو کنٹرول کرنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد پھر خود شہباز شریف کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب کٹ پتلی وزیر اعظم کا جو پچھلے 5 سال یعنی 3.5 سال عمران خان کی صورت میں اور 1.5 سال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی صورت میں دیکھا گیا کہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے ملک کی ترقی اور معیشت کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکتا۔ تمام کی تمام طاقت کا محور اگر ایک شخص ہوتا ہے تو وہ بڑی ہی آزادی سے اور بغیر کسی کنفیوژن کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک آزمائے ہوئے، کیونکہ اس طرف بلاول ہے، اس کے علاوہ تیسرا آپشن عمران خان ہے جو کہ آپشن ہی نہیں ہے، تو اس لیے کرہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے نام نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس وقت جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری فتح کی ایک وکٹری سٹیٹمنٹس ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ ہی ہیں۔ اسی لیے مریم کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے، میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے کہ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا، تو یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اسی سے ہی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کو اقتدار اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یقیناً لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کریں گی اور کر رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں کہ پہلے ایک خواب تھا، پیپلز پارٹی کی ایک پلاننگ تھی، باجوہ صاحب تھے، باجوہ صاحب کو شریف خاندان کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں تھا کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے انہیں نکالا تھا۔ نواز شریف عمران خان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، تو اس کے بعد ایک پیپلز پارٹی ہی بچی تھی، اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ پورے ملک سے جو ہے وہ ہیرے اور گھوڑے جو ہیں وہ اپنے استبل کے اندر اکٹھے کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کے بعد پچھلے نومبر سے لے کے اب جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب الٹے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ تمام یعنی فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جام کمال بلوچستان سے جاتے جاتے پیپلز پارٹی میں یو ٹرن لے کے وہ نون لیگ میں آ گئے، اب بزنجو صاحب جو ہیں وہ بھی یقیناً نون لیگ کی طرف آنے جا رہے ہیں۔ کاکڑ کو خود شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم بنایا۔ کاکڑ صاحب جس طریقے سے نون لیگ کے تمام لوگوں کو انہوں نے تقریباً 70% کابینہ جو ہے وہ نون لیگ کے قریبی جو بیوروکریٹس اور دوسرے لوگ ہیں ان کو لے کے بنائی گئی ہے، تو اس لیے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اب ساری کی ساری جو کھیر ہے وہ میاں نواز شریف کے گرد گھوم رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں اب اپنا حصہ مانگنے جا رہی ہے۔ اب آپ ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں گزشتہ روز کراچی کے اندر 9 سیٹیں تھیں، 9 میں سے 5 پیپلز پارٹی لے گئی، 2 جماعت اسلامی اور 2 پی ٹی آئی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور
اور پیپلز پارٹی کو بھی خاموش ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ انہیں پراپر طریقے سے ان کا حصہ ملے، کیونکہ اس وقت وفاق سے زیادہ اہم پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کی حکومت ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کا اور ان کے سارے کھابے اور سارا نظام جو ہے وہ سندھ پہ منحصر کرتا ہے۔ اس لیے کمپرومائز تو ہوگا، نعرے لگائے جائیں گے، بلاول کو متوقع وزیر اعظم کہا جائے گا اور بھی دیگر چیزیں کی جائیں گی، لیکن اندر ہی اندر بہرحال گیم تقریباً طے ہو چکی ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عادل شاہ زیب اور مطیع اللہ جان کی۔ اب میں نے وہ دیکھا کلپ اور میں نے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حیران کیا رہا، میں جانتا ہوں مطیع اللہ جان کو، مطیع اللہ جان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عادل شاہ زیب نے صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کو یقیناً ایک عام پرسیپشن یہی ہے کہ انہیں یہ انٹرویو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، بلکہ انہیں یہ انٹرویو ان لوگوں نے کروایا جن کی حراست کے اندر یہ تھے اپنے صداقت عباسی صاحب تھے، اور میں ان کو کسی بھی لحاظ سے ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جتنی کڑواہٹ مطیع اللہ جان کے سوال میں تھی اور جتنا وہ اپنے آپ کو الحمدللہ ماشاءاللہ ہم وہ نہیں، یہ معاملہ میں مطیع اللہ جان کے ساتھ بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، وہ خود کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی بجائے دوسروں پہ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سیاست دانوں کا شیوہ ہے کہ وہ کسی بھی چڑھتے ہوئے شخص کی ٹانگیں کھینچ کے خود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال سے صحافت کے اندر یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ ایک صحافی کو اگر ایک اچھی خبر، ایک اچھا انٹرویو مل رہا ہے تو اس کو یقیناً کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا حق ہے۔ وہ نہیں کرتے تو کوئی اور کر لیتا، کیونکہ یہاں تو لین لگا کے بیٹھے ہوئے۔ جس طریقے سے سیاستدان کامیاب نہیں ہو سکتے طاقتور حلقوں کی مدد کے بغیر، اسی طرح آج کل صحافی کا کامیاب ہونا بھی تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ تمام خبریں جو ہیں وہ ایک سورس سے آ رہی ہیں، چاہے وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہے۔ بہرحال یہ بات اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہے، الیکشن کب ہوں گے، پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے، اور اب آگے جو بھی ہوگا تقریباً کٹ پتلی ہی ہوگا، اور عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان الیکشنز کے اندر۔ صرف اور صرف ان کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ میاں نواز شریف کا دماغ خراب ہو تو ان کو تھریٹ دینے کے لیے جوڑ توڑ کا جو سامان ہے وہ پورا کر کے ان کو فارغ کیا جا سکے۔ ابھی تک اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔